قریب عید آنے والا ہے، عیدوں میں مارکیٹنگ عورتیں کرتی ہیں اور یہ مسلم عورتیں کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چھپی چھپائی نہیں ہے۔ آپ علاقے کا آپ جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ اللہ کی قسم عورتیں اتنی کثیر تعداد میں، اتنی ان کی کثرت تعداد ہوتی ہے بازاروں کے اندر، وہ چوڑیوں کا خریدنا، وہ سوٹوں کا خریدنا یہ خراب چیز نہیں ہے، لیکن خود جا کر کے خریدنا، اور وہ بھی فحشکاری اور عریانیت کے ساتھ جانا، لباسیں ایسی کہ دیکھ کر کے فرمائے یہود۔ اللہ کی قسم اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، وہ دور جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم جس معاشرے جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اللہ کی قسم ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی نئی نئی خرافات، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو ان قریب وہ زمانہ دیکھو گے، ان قریب وہ زمانہ آئے گا، لوگوں کے اندر کٹائی ہوگی، لوگوں کی چھٹائی ہوگی، اچھے لوگوں کا خاتمہ ہوگا، برے لوگوں کی کثرت ہوگی، عورتیں عریانیت کو بڑھاوا دیں گی۔ آج جس ماحول کے اندر ہیں، جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ایسا ممکن یا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا، انسان فتنے سے بچنا تو چاہے گا، فتنے میں وہ پڑ ہی جائے گا۔ فتنہ ہم سمجھتے ہیں انسان فتنے میں پڑ گیا، فتنہ کہتے کسے ہیں؟ انسان فتنے میں اس طرح پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، انسان فتنے میں اس طرح پڑے گا کہ اس کو اندازہ تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا، دروازے کھڑکیاں اپنے گھروں کے تم بند کر لو، ہم جب بارشوں کا نزول کریں گے تمہارے دروازے کھڑکیوں سے بارشوں کے قطرات اندر آتے ہیں۔ اے لوگو فتنے بھی ایسے ہی داخل ہو جائیں گے تمہارے گھروں کے اندر۔ ہر گھر کے اندر آج دیکھیں ہر ایک قسم کا فتنہ موجود۔ آج ہمارے لباس، آج ہمارے پہناوے، آج ہمارے رہن و سہن، یہ تمام یہ طور و طریقہ جو ہے یہ مغربی تہذیب کا دین ہے۔ آج جو عورتیں جو گھٹنے سے اوپر پہننا جو یہودی اور جو غیر ممالک کے لوگ کیا کرتے تھے، آج مسلم عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بالوں کو کھول کر کے یہ تفریح کرنا یہ غیر قوموں کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم یہ آج مسلم قوم کے اندر موجود ہے۔ آج جو برائیوں کو برائی تسلیم نہیں کرتے، آج یہ بھی مسلم قوم کے اندر موجود ہے۔ آج جو فحشکاری کو عام میں بڑھاوا دیتی ہے، آج جو فحشکاری کو فحشکاری تک نہیں سمجھتی، یہ کہتی ہیں کہ یہ ماڈرن دور ہے، اس ماڈرن دور میں اگر ہم ماڈلنگ کرنا چاہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ماڈرن دور ہے، اس میں ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، ہم جس طرح چاہیں پہنے، جس طرح چاہیں رہے۔ اللہ کی قسم میری ماں سنو، اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا، ان قریب وہ زمانہ آئے گا اسی طرح کی عورتیں کثرت، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں کی کٹائی ہوگی، لوگوں کی چھٹائی ہوگی۔ آج وہی زمانہ تو موجود ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، پھر بھی آج ہماری حیثیت دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہماری حیثیت دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اس چیز کو اپنا شیوا بنایا ہے کہ سمینا و عصینا، سنیں گے تو صحیح مگر مانیں گے نہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا سمینا و اطعنا، سنیں گے تو صحیح اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے بھی اور اس کو مانیں گے بھی۔ آج جس ماحول جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کتاب ابو داؤد کتاب الملاحم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس قدر برائی میں عام ہو جائیں گے، اب مرد برائیوں کے اور جائیں گے، عورتیں بھی برائی میں پیچھے نہ ہوں گی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے ماحول اپنے معاشرے کا ہی جائزہ لے لیں کہ مارکیٹنگ آج عورتیں کرنے لگی ہیں۔
مرد اس کو ساتھ میں لے جا کر کے اس کو آگے کرتے ہیں کہ عورتوں کو سستا ملے گا، عورتیں خود اس کو اگر اپنے من کے مطابق اگر مل جائے تو ہمارے لیے گھر میں بڑا اطمینان ہے۔ اللہ کی قسم، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو اپنے آپ کو قوام نہ سمجھ سکتا ہو، جو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ سکتا ہو کہ ہم مرد ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کے اوپر عورت کو قوام بنایا ہے وحدہ لا شریک نے، عورت کے اوپر مرد کو قوام بنایا ہے وحدہ لا شریک نے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم خود خریدیں، خود مارکیٹنگ کریں، خود ہم تمام چیزوں کو کریں، وہ آپ جس طرح کے لباسیں چاہیں پہنے، تو ہم پھر کس لیے قوام بنے پھرتے ہیں؟ ہم کس لیے قوام اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان قریب وہ زمانہ دیکھو گے، ان قریب اسی زمانے کے اندر ہم ہیں۔ اور اے لوگو، ان قریب وہ زمانہ جب آ جائے گا، فتنے میں لوگ بڑھ جائیں گے، تو اے لوگو تم 3 چیزوں کو کرنا۔ یہ 3 چیزیں بتلا کر کے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ یہ عنقریب جو اگلا جمعہ آنے والا ہے، اس میں فطرہ کے متعلق ہو، یا عید میں، تہوار میں، یا عید کے خوشی میں ہمارا پہناوا ہو، یا ہمارا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا رہن و سہن کس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح خود کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں۔ ہم ضرورت اس چیز کی سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کا گارجن اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے یہ کہے کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، کمانے والے تو ہم ہیں، لانے والے تو ہم ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہم ہیں، تب پھر اس کو اختیار دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ صحیح چیز ہے، اس کو ہم آگے لائیں، لیکن ایسی چیزوں میں جو فحش کاری کو بڑھاوا دے، جو ریانیت کو بڑھاوا دے، جو برائی کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو بے حیا بنائے، جو لوگوں کے اندر سے حیا کو ختم کرے۔ اللہ کی قسم میں ایک چیز اور بتلاتا چلوں کہ شیطان سمجھتے ہیں، شیطان جانتے ہیں، شیطان کا یہ ایک اہم ٹارگٹ رہتا ہے کہ شیطان انسان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، انسان کے اندر سے غیرت اور حیا کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ انسان بڑا خوش ہوتا ہے شیطان جب انسان بے حیا ہوتا ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، ہماری زبان کے اندر کوئی لگام نہیں۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، آج ہماری آنکھوں کے اندر کوئی حیا نہیں۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہماری ہاتھیں برائیوں کی اور آگے آتی ہیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں، ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، ہمارے اعضائے جوارے محفوظ نہیں۔ روزہ نام ہے خواہشات نفسانی سے رک جانے کا۔ اگر ہم اپنے خواہشات پر بھی کنٹرول نہ کر سکیں تو یہ روزہ نہیں، صرف اپواس ہوگا۔ یہ روزہ نہیں، صرف اپواس ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو ان قریب وہ زمانہ جب آ جائے تو تم اپنے آپ کا خیال کرنا، اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بچانا۔ ہر انسان اگر اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے گھر والوں کو بچا لے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کتاب الملاحم کی ہی روایت ہے کہ انسان نیکی میں جلدی کرنا۔ زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، عورتیں نیکیوں میں بڑی پیچھے ہوتی ہیں، ان کے درمیان جو اور بھی دیگر سارے مسائل ہیں عورتوں کو اچھائیوں میں پیچھے ہونے کی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا اے لوگوں نیکیوں میں تم جلدی کرنا، اے لوگوں نیکیوں میں جلدی کرنا، تم اپنی زندگی کو غنیمت جاننا۔ جب تم اس زمانے کے اندر ایسی چیزوں کو دیکھ لو تو تم نیکیوں میں جلدی کرنا۔ تیسری چیز جو تمہاری زندگی کے اندر آنے والی ہوں گی وہ یہ چیزیں ہوں گی کہ تم اپنے دل کو ایمان پر، تم اپنے دل کو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک کے تحت اپنے دل کو تم ایمان پر قائم و دائم رکھنا۔ اے لوگوں سب سے بڑا مشکل اور سب سے مشکل اگر کوئی اس دور کے اندر کام ہے تو وہ ایمان کی حفاظت ہے، اور جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے لوگو تم دین کی حفاظت کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم معاشرے کی حفاظت کیسے کریں؟ ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی حفاظت کیسے کریں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر
ہم چھوٹی چھوٹی عملیں جو کرتے ہیں اس کے اندر جو روزہ افطاری کا اہتمام ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ افطاری کا انتظام کرواتے ہیں، 50 کا 100 کا پورے گاؤں کا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کی قسم میں ایک نقطہ کی اور چیزیں بتلاتا چلوں کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم افطاری نہیں کروا سکتے 150 200 500 کی، تو کم از کم اپنے روزے میں، اپنے افطاری میں ایک روزے دار کو شامل کر لیں، اللہ کی قسم آپ کے ثواب کو اللہ دگنے کر دے گا۔ آپ اپنی افطاری کے اندر ایک روزے دار کو مکمل 30 دن اگر شامل کر لیتے ہیں تو آپ 2 روزے دار کا ثواب، روزہ رکھنے والے کا جتنا ثواب اس کو کھلانے، اس کے پلانے اور اس کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے پر آپ کا بھی اس کا اتنا برابر ثواب، یعنی خود کا بھی ثواب اور اس کا بھی ثواب، یعنی ڈبل فائدے اسی ماہ مبارک کے اندر ہی ہر چیز کا فائدہ ڈبل ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک جتنا چاہے بندے کو عطا کر دے، اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب اللہ کو لینے والا نہیں، بندہ جس کو جتنا وحدہ لا شریک دینا چاہے، در کریم کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا بار الہ، ہم سب امت مسلمہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں مضر ہیں، کون سی چیزیں نفع بخش ہیں، کون سی چیزیں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، کون سی چیزیں ہمیں دنیا میں بھی کارگر ثابت ہوں گی اور کون سی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں بھی کام آنے والی ہوں گی۔ ہم ساتھ ہی ساتھ یہ اچھی چیز ہے کہ ہم انتظام عورتوں کا بھی کیے ہیں، اپنے آپ کا بھی کیے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کم از کم دعاؤں کا اہتمام ہو، درس کا اہتمام ہو، ہم دینی تعلیم کا ایک الگ معیار پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوم، اس فرض کے مطابق وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کے تحت ہم ایک ایسی جماعت بنائیں جو ہم جلسہ جلوس اور دیگر جگہوں میں، موبائل ہوں، سوشل میڈیا ہوں یا اخبارات کے ذریعے ہوں، بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں معلوم ہو پاتی ہیں، ہم عورتوں کے لیے بالترتیب ہم اس کے نظم و نثر کا اور اس کے بہترین درس کا اہتمام کریں اور ان کے تمام ضرورتوں کو، ان کے تمام مسائل کا حل نکالیں اور ان کو حل بتلائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اگر نیکی کرتے ہیں ان کو بھی نیکی میں آگے لائیں، برائی میں آگے نہ لائیں۔ ہم ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ہمیں ایمان و استقامت کے اوپر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ قریب کرے تو ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ایمان اور استقامت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، ہم اللہ سے دستبردار ہو کر کے دعائیں کریں کہ اللہ ہم گناہگار تو گناہگار ہی صحیح، تو تواب الرحیم ہے۔ اے اللہ ہم ابن آدم ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے خطا کار تو خطا کار ہی صحیح، لیکن تو تواب الرحیم ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو درکنار کر کے ہماری نیکیوں کو تو آگے کر۔ اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عملوں کو بھی تو اس کا بہتر تو بدلا عطا کر۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان اور تو ہمارے اعمال دونوں کی اصلاح فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔